ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے جیل میں بھی. خان صاحب کو جو ہے نا سب لوگوں نے نا ایز اے کمرشل کموڈٹی لے لی ہے اور ایوری ون از ٹرائنگ ٹو کیش ہم. ملاقات ہوئی تھی پھر؟ بالکل ہوئی. کیسی رہی؟ اچھی رہی. کیا حلیہ تھا خان صاحب کا؟ ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی. اگر آج ان کو مشکلیں آ رہی ہیں تو انہی آستین کے سانپوں سے ہی. ان کے جو بیڈ ایڈوائزرز اتنے رہے ہیں, اگر وہ شہباز گل صاحب ہیں, معید پیرزادہ ہیں یا دوسرے ہیں جو اپنے باپ کا سگا نہیں ہے, وہ آپ کے ملک کا کیسے سگا ہوگا؟ خان صاحب کی بہنوں کو کیسا پاتے ہیں آپ؟ کوئی کانفلکٹ بھی ہوا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ وہ چاہتی ہیں کہ جی ساؤتھ پہ جائیں, میں چاہتا ہوں نارتھ پہ جاؤں. تو وہ فرق حل ہوا کہ نہیں؟ نہیں, وہ حل نہیں ہو سکتا. میری جب خان صاحب سے بات ہوئی تھی صاف لفظوں میں نے یہی بولا تھا, خان صاحب اگر حالات بہتر کل کو ہوں گے نا, سو آئی ول بی دا فرسٹ پرسن جو اپنی سم نکال کے نا باہر پھینک دے گا اور ڈھونڈتے رہنا تنویر کہاں پہ, کہ پاکستان از ابو ایوری باڈی. ٹھیک ہے نا, یو آر ناٹ ابو پاکستان. تو یہ چیز خان صاحب اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی ریزولوشن پہ پہنچ جائیں گے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں عمران ریاض خان کا, جی وہ 2022 میں انہوں نے کوٹیشن کی تھی, اور جی یہ ہو جائے گا, جی دسمبر میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کیا آج تک ہوا ہے وہ؟ صرف انہوں نے اپنا چورن بیچنا ہے اور ہماری بولی والی عوام کو نا باہر بیٹھ کے آپ کو خبریں کون دے رہا ہے؟ پاکستان کی خبریں. تھوڑی سی بیڈ لک رہی ہے کہ وہ اس فینامینا میں آ ہی نہیں سکے جہاں پہ وہ ایک اچھے لیڈرز بنا سکے. ان کو ملک سے پیار ہے, محبت ہے, وہ نہ باہر جائیں گے, وہ ادھر ہی رہیں گے. کوئی ایسی ریل نہیں ہے. کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں نا آپ ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس تو نہیں کریں نا. اور تیری ایسی تھی تیسی تو میری گل نہیں بنی. پی ٹی آئی والوں نے میری بڑی ٹرولنگ کی ہے, پھر کر لو. اچھا سر, امریکہ جا کے کتنے سال لگے خود کو وہاں پر سیٹل کرنے میں؟ لڑکی آپ کو ادھر امریکہ میں پسند آئی کہ پاکستان پسند کی؟ ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. دس از رابع شاہد اینڈ یو آر واچنگ اس آن ڈسکور پاکستان. آج کے شو میں ہمیں جوائن کیا ہے ون آف دا فائنسٹ لیڈنگ بزنس مین ان USA. یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مسٹر تنویر احمد. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. تھینک یو فار ہیونگ می. تنویر صاحب, آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے کیا کیا کارنامے ہیں بیسیکلی. ماشاء اللہ کہ ایک سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کے آپ امریکہ پہنچ کے کیا اسٹرگلس تھی, کیسے پہنچے وہاں پہ؟ اسٹرگل تو پاکستان سے ہی شروع کافی ہو گئی تھی کہ میں تقریباً 10 سال کا تھا. اس وقت سے ہی اپنا ایک کام تھوڑا سا شروع کرنا کیا تھا. اور جب 18 سال کی ایج ہوئی FSC کے بعد, میرے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ یا تو میں اپنی کنٹینیو کروں اپنی اسٹڈی کو, یا جو میرے چھوٹے بھائی ہیں نا وہ آگے پڑھ سکے. تو یہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا میرے لیے اس وقت لینا, تو میں نے آگے کلاسز جوائن نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ راستے بناتا رہتا ہے. ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو لے کے ہی انسان اس زندگی میں آتا ہے. تو شاید میری زندگی کا جو میں سمجھ پا رہا ہوں کوئی یہی مقصد تھا کہ کہاں سے میں اٹھا, ایک چھوٹے سے گاؤں سے امریکہ پہنچنا. اپنے آپ میں یہ بھی ایک بڑی مشکل بات ہے, اسپیشلی ان دنوں میں. وہاں جا کے ایک اسٹرگل کرنا, وہاں پہ ایک لیگل اسٹیٹس کو حاصل کرنا اور پھر اپنی ایک لائف کو شروع کرنا. اب یہ چیزیں ہیں کہ جتنی میری مشکلات تھیں وہ بچپن میں, جیسے جیسے میری ایج بڑھتی گئی وہ مشکلات کم ہوتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کھولتا ہی گیا. اور صبر کا پھل جو ہے وہ پھر ملتا ہے. صبر کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے نا وہ ایک ایمانداری سیکھی ہے. بالکل آنیسٹی ہے, آپ کی ایک انٹیگریٹی ہے, ایک لوئلٹی ہے. اسی لیے آگے بڑھے. اچھا سر, آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے ایک چھوٹی عمر میں آپ نے سوچا کہ یار مجھے یہ کرنا ہے اور آپ پہنچ گئے امریکہ. تو پاکستانیوں کی یہاں پہ جو ذہنیت ہے نا وہ یہ ہے کہ باہر کی لائف جو ہے نا وہ گوری لائف بہت مشکل ہے. اسٹرگل کرنا وہاں پر بہت زیادہ پڑتا ہے, زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, برتن دھونے پڑتے ہیں, واش روم صاف کرنے پڑتے ہیں, دیواریں چمکانی پڑتی ہیں گوروں کی. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو جواب دوں تو پھر اگر ایسی بات ہے تو ہماری یوتھ باہر جانا کیوں جاتی ہے؟ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک ہپوکریسی ہے ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی جا رہی ہے, اس چیز کا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی آپ اس چیز پہ ایک پروگرام کریں ایک یوتھ کے لیے, ان کو ایک میسیج دینے کے لیے. ہمارا اپنا ملک ایک جنت ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ باہر جاتے ہیں. ایک حدیث بھی ہے جس میں یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان امیر نہیں ہو سکتا, ہر انسان غریب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک بیلنس کیا ہے, ٹھیک ہے. ہر آدمی باہر نہیں جا سکتا, ہر آدمی پاکستان نہیں رہ سکتا. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بولوں کہ نہیں جی آپ کو پاکستان میں ہی رہنا چاہیے, تو سب بولیں گے یہ تم کیوں کیا. تو اس لیے یہ کوٹ کرنا ایک ضروری ہے کہ ہر انسان ہر چیز کے لیے نہیں بنا. کچھ باہر چلے جائیں گے, کچھ یہاں پہ رہیں گے. لیکن جب آپ کے پاس اتنا اچھا ملک ہے, اتنی اچھی اپرچونیٹیز ہیں, آپ ان کو نہیں دیکھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی نا ایک شرم محسوس کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. باہر جا کے آپ وہ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, ایک کھاتے پیتے آدمی کا بچہ ریسٹورنٹ میں جا کے کام کبھی نہیں کرے گا, کبھی فرش صاف نہیں کرے گا. 100% سر, ٹھیک ہے. یہی بچہ ماں باپ سے پیسے لے کے جا کے کالج میں داخلہ لے گا, تھوڑے سے کم پڑ جائیں گے پیسے, وہاں پہ ریسٹورنٹ میں جا کے نا یہی جاب کرے گا. کیوں ایسا؟ پارٹ ٹائم, وہ بھی پارٹ ٹائم کرے گا, وہاں پہ چپ کر کے کرے گا, لیکن یہاں پہ نہیں کرے گا. کیونکہ ہم نے ایک معاشرے میں نا ایک اپنے آپ کو ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جی میں دوسرے سے افضل ہوں, میں دوسرے سے بہتر ہوں, کیوں میرے پاس 4 پیسے ہیں. جب تک یہ ہماری سوچ ہماری یوتھ میں منفی رہے گی, ہم آگے کیسے بڑھ پائیں گے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنا کریکولم چینج کرنا ہے. ہمارے اساتذہ نے اس چیز میں ایک بڑا رول پلے کرنا ہے, ہمارے ماں باپ نے ایک بڑا رول پلے کرنا ہے. اچھا سر, امریکہ جا کے کتنے سال لگے خود کو وہاں پر سیٹل کرنا میں؟ اب اس چیز میں نا ایک بڑا ایک ویگ سا کوشچن ہے یہ نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو جاتے ہی نا جاب پہ لگ گیا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھے جب اپرچونیٹی ملی تھوڑی سی, میں آگے بڑھا تو میرے لیے نا وہ تھا. میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ نے نا ایک ٹرو بزنس جب شروع کیا یا آپ کی ایک اچھی جاب شروع ہوئی, اس وہ ٹرننگ پوائنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اٹ ٹک می اوور 10 years. مطلب ایک 10 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے آپ کو منوا لیا وہاں پہ؟ نہیں, وہ ایک پروسیس شروع ہوا. ہاں, 10 سال کے بعد جو تھا نا وہ ایک پروسیس شروع ہو گیا کہ آئی اسٹارٹیڈ بیسیکلی. کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ لیٹا ہی رہتا ہے, تو بس سمجھیں کہ اس 10 سال میں لیٹا ہی ہوا تھا. اس کے بعد تھوڑا سا نا وہ کرالنگ شروع کی. اچھا سر, جب انسان کے پاس 4 پیسے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا ذرا تھوڑا سا انسان سر پھیڑا ہو جاتا ہے اور بڑا کوئی سوچ میں آتا ہے کہ یار میں کوئی چیز بن گیا ہوں. تو کچھ فیلنگ آئی تھی, چینج آیا تھا کچھ پرسنالٹی میں؟ اس میں آپ کی کیا بڑائی کیا ہے اس میں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزیں دی ہیں, پیسہ دیا, تو اس میں اکڑ کس چیز کی آنی چاہیے. اپنے آپ کو ہمبل رکھو, عاجزی رکھو. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, پیسہ آتا ہے ان میں وہ اکڑ آتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے 4 5 7 سال 10 سال کے بعد ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. تو جتنا آپ عاجزی کے ساتھ رہیں گے, اللہ بھی پسند کرتا ہے, اللہ بھی پسند کرتا ہے. اور دوسری چیز جو میری والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ یہ رکھنا ہے, ایسے نہیں کرنا. تو لوگوں کو دیتے رہو, صدقہ خیرات کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. بالکل. اچھا, اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کو کتنا سپورٹ کیا آپ نے, اپنے بہن بھائیوں کو؟ آپ نے بتایا کہ آپ نے اس لیے پڑھائی چھوڑی تاکہ وہ پڑھ سکیں. اب میں جب 88 میں گیا ہوں تو میرے باقی بھائی جو تھے وہ 96 میں آ گئے تھے, تو پھر ان کی بھی ایک لائف ادھر شروع ہوئی. تو جب تک وہ پاکستان میں تھے تو سپورٹ ادھر سے جا رہی تھی, کیونکہ اتنا تو نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم ایک اچھی لائف جو تھی نا وہ شروع کر سکیں بھائیوں کے ساتھ. بٹ دین جو میری اسٹرگل رہی ہے شروع میں, اسپیشلی فرسٹ 3-4 ایئرس, کہ ادھر سے کماؤ پاکستان بھیجو, ادھر سے یہی ہوتا ہے باہر کا, تو یہی سین ہے سر. ہاں, تو شادی کیسے کی؟ لڑکی آپ کو ادھر امریکہ میں پسند آئی کہ پاکستان میں پسند کی تھی؟ نہیں, یہ بھی میری والدہ نے ہی پسند کی تھی. سیالکوٹ میں میری 92 میں شادی ہوئی تھی. اینڈ آئی تھنک جو آج اگر کوئی سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی پسند کی شادی کرنی, ضرور کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ماں باپ کی ایک رضامندی ہو, خواہش ہوتی ہے, ان کی بھی پورا کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید مجھے اس سے اچھا لائف پارٹنر نہ مل سکتا. سپورٹ آپ کو ملا تھرو آؤٹ ان کا؟ جی بالکل ملا. اگر آج میں ہوں, میں ایک واقعہ تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں آپ سے کہ میری وائف 95 میں پاکستان سے گئی ہیں. اس وقت میری ایک بیٹی بھی تھی. تو 96 میں نا ایک میرا بڑا رف ٹائم چل رہا تھا.
تو ایک ہوتا نہیں کہ ایک مومنٹ آپ کی لائف میں آتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ ہمت ہار جاتے ہو. تو زندگی میں اگر میری لائف میں نا ایک مومنٹ جو آیا جس میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ دس از ایٹ, وہ 96 میں تھا. اچھا. تو میں نے بیسیکلی نا ایک یہی ڈیسیجن لیا کہ چلو پاکستان جا کے نا تھوڑی سی زمینیں ہیں وہاں پہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, یہ امریکہ میرے بس کا نہیں ہے. تو اس وقت میری وائف نے نا پھر ایک مجھے یہی بولا کہ پاکستان نہیں آنا, ایک ٹرائی اور کرو, کیا پتہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو کامیاب کر رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. میری کامیابی میں میری والدہ بھی رہی ہیں, میری خالہ بھی رہی ہیں, میرے دادا جی بھی رہے ہیں, میری وائف بھی رہی ہے. اب جب سپورٹ, جب آپ ایک پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں نا, تو چاہے وہ ہسبینڈ ہے اس کو وائف کی سپورٹ ملے, چاہے وہ وائف ہے اس کو ہسبینڈ کی ملے نا, تو یہ دونوں ایک مل جل کے ہی چلتے ہیں. تنویر صاحب, جب امریکہ میں نام بن گیا, کامیاب ہو گئے, بزنس مین بن گئے, تو پھر یہ نہیں سوچا کہ یار چلو پاکستان چلتے ہیں, پیسہ تو آ گیا, کیونکہ ایش تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نوکر چاکر سب کچھ, تو ادھر کیسے پھر نوکر چاکر ہیں ادھر امریکہ میں آپ کے پاس؟ نہیں, میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ نوکر چاکروں پہ, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام کی ہے وہی فالو کرتے رہیں, اپنا کام خود کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنا کام خود کرتے تھے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ ہم اپنا کام خود نہ کریں. اچھا سر, دیر از اے ہیوج ڈفرینس ان دا کلچر, ویسٹرن کلچر پاکستانی کلچر میں بہت ڈفرینس ہے. اچھا, جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ پاکستانی لوگوں میں شعور نہیں ہے اور باہر ڈسپلن تھوڑا ڈفرینٹ ہے, تو اگر آپ کی پرسنل لائف سے نکل کے اگر اب میں تھوڑا آگے چلوں سیاست کی طرف, تو پاکستانی سیاست میں آپ کا کوئی رول ہے؟ نہیں, میرا کوئی رول نہیں ہے. میں ایک سیدھا سادہ بزنس مین ہوں, اور پالیٹکس جو ہے نا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے. امریکن پالیٹکس میں بھی کوئی رول نہیں ہے آپ کا؟ نہیں, میرا کوئی رول نہیں ہے. میرا جو ہے نا ایک مشن ہے, میرا جو مقصد ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اچھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پالیٹکس میں آئیں تو پھر ہی کچھ کر سکتے ہیں. تو جو ایک مقصد لے کے چلا ہوں, پچھلے لیس آلموسٹ 8 سال ہو گئے ہیں, کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کیا ہے, میں ادھر آیا ہوں, تو میری جو ہے نا ایک رسپانسبلٹی ہے. بالکل. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, سو وہاں پہ بڑا پلا ہوں امریکہ میں, سو پاکستان از مائی آئیڈینٹی. لیکن یہ ہے کہ میں امریکہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو بوتھ کنٹریز آر مائی کنٹریز. سو دا ہول آئیڈیا از کہ ہاؤ ڈو وی ریئلی narrow the gap between the two countries. تو پاکستانی سیاست امریکن سیاست سے کس طرح مختلف ہے؟ کیا کتنا فرق ہے دونوں کی سیاست میں؟ Politics is a politics no matter where you are. کہاں کہیں پہ بھی ہو. Unfortunately ہمارے ملک کی جو پالیٹکس ہے اس کو ہم نے نا بڑا غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا چکے ہیں. ہمیں اپنے ملک سے محبت ہی نہیں رہی ہے. امریکہ کو دیکھ رہے, کوئی بھی آتا ہے وہ کہتا ہے we will go anywhere where we have our interest. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جی, our interest is over there. So this is the difference. امریکہ پرائیورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے. تو جو پاکستان کی پالیٹکس ہے نا وہ پرائیورٹیز اب سیٹ ہو رہی ہیں. اب دیکھیں امریکہ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں, جو میں نے پہلے بات کی کہ مجھے آج نہ دیکھو کہ تنویر کیا ہے, تنویر کی اسٹرگل دیکھو, ایسا ہی ہے. امریکہ کو بنے ہوئے کتنے سال, تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں. 350 سال کی ان کی ہسٹری ہے. ہماری ہسٹری ابھی 78 سال ہے. 78 سال کی اگر آپ دیکھیں پاکستان نے جو اسٹرگل کر کے جو آج کھڑا ہے, 78 سال کی اسٹرگل امریکہ کی دیکھیں تو پاکستان امریکہ سے بہت آگے ہے. بالکل. یہ ہمیں اپنے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ آج امریکہ کہاں پہ ہے. تو ہمارے ملک میں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. ابھی میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ 3 دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بڑی اچھی اسپیچ دی, اینڈ اٹ ٹرولی ٹچ مائی ہارٹ. انہیں 2 باتیں بولی. ایک بات یہ بولی کہ جی ایک ریاست مدینہ بنی تھی ایک کلمے کے نام پہ, اور رمضان میں ہی بنی تھی, اور دوسرا ایک پاکستان, اور پاکستان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. پاکستان نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے. اب آپ یہ چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں, پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے. اس کا سب سے بڑا جو اگر آپ دیکھیں وہ یہی ہے کہ کبھی آپ نے سوچا تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ پاکستان ایک آرم ریس میں آ جائے گا,
کس طریقے سے ہم نے جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں انڈیا کا سر کچلا ہے. ایسا ہی کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ آج سے 6-7 سال پہلے بھی انڈینز آئے تھے، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ ہماری یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی جو قیادت تھی وہ کوئی ویک تھی، لیکن اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی تھی میری نظر میں وہ تھوڑی سی صحیح نہیں ہوئی. اب دیکھیں انٹرنیشنلی اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو جو بھی آپ کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، ہی ہیز ٹو ٹیک اے ویری بولڈ اسٹیپ. تو اب یہ دونوں انسیڈنٹس کا اگر آپ دیکھیں گے تو اٹس آل اباؤٹ ون ڈیسیژن. ہو ٹک دیٹ ڈیسیژن؟ تو اس وقت جو ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے انڈیا نے اپنا ایگریشن دکھایا تو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور جو سب سے اچھی بات جو مجھے لگی نا کہ انڈیا نے تو رات کے وقت حملہ کیا. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے دن کے وقت نماز کے بعد ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان یہی تھا کہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے دور میں وہ صبح کی نماز کے بعد ہی ان کا آغاز کرتے تھے. رات کی تاریکی میں بزدل کرتے. تو انڈیا نے وہ بزدلی دکھائی، لیکن جو ہماری قیادت تھی، جو اسپیشلی آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک ہم. I hope he is watching one day and listening to this. کہ جو انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا کہ جی میں نے فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر کہا کہ چلو بھائی آ جاؤ، تو ایک ہمت دکھائی. اس چیز کو دیکھے کہ پاکستان کا نام آج کہاں پہ گیا. آج سے 6 سال پہلے کیا تھا؟ 6 سال چلے بڑی دور کی بات ہے، مئی سے پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ایسا ہی ہے، پاکستان کو سارے بلڈوز کر رہے تھے. اب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایک نام آ رہا ہے. تو ہماری یوتھ کو یہی چاہیے کہ یہ سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ پاکستان کا ایک نام. اچھا تنویر صاحب، ہیئر ناٹ اونلی یو آر اونلی پریزنگ عاصم منیر صاحب، بلکہ ٹرمپ بھی بہت فین ہوئے ہوئے تھے عاصم منیر صاحب کے. تو وہ جو لو افیئر تھا دونوں کے بیچ میں، وہ اس کو لے کے کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے انڈیا کو بار بار وارننگ دی جا رہی ہے. ان کو ایک بڑی کلیئرلی لفظوں میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو آپ کا مقابلہ پاکستان سے نہیں ہے. اب دیکھیں انڈیا خود ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی نا تعریف پہ تعریف کرنے شروع کر رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ 3 دن پہلے ان کے ایک ہندو جو نیوز پیپر ہے اس میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے عاصم منیر صاحب پہ کہ جی ان کی قیادت میں ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو کسی نہ کسی نے تو یہ شروع کرنا تھا. اب آتی ہے اگر ٹرمپ کی بات، تو میری نظر میں ٹرمپ بار بار انڈیا کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ تم پاکستان کو نہیں چھیڑو، یہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور ابھی اگر ریسنٹلی دیکھے تو انہوں نے جو 10 ملین جانوں کی بات کی ہے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ انڈیا اگر دوبارہ اس طرح کا اگریشن کرے گا اینڈ واٹ اف پاکستان اسٹرائکس بیک ود نیوکلیئر آرمس، تو اس سے نہ وہ چیزیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر فیوچر میں بھی یہی ریلیشن رہتا ہے تو پاکستان کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے اس میں؟ دیکھیں پاکستان کے لیے بہتری ہے. اب ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ ان کو سارا پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ویسٹرن کلچر میں، ویسٹرن کنٹریز میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک اسٹیبل کر کے تو اوپر آنا ہے. اسی لیے جو پورا ویسٹ ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. ابھی جس طریقے سے لیبیا نے بھی $4 بلین کی جو آرمز ڈیل کی ہے، کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک اس طرح کی نہ کوئی ڈیل کر سکتا ہے. تو پاکستان کا وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے بھی پتہ نہیں چلتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ اگر یہ تعلق خراب ہوتا ہے تو پھر تو مسئلے کی بات ہے نا؟ تعلق خراب ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تعلق اسی وقت خراب ہوتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے، یا کوئی ملک کمزور ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، بڑی اچھی بات آپ نے کر دی کہ جی کوئی پتہ نہیں چلتا نا، لیکن پاکستان نے اپنا لوہا منوا لیا. تو ابھی پاکستان کے اچھے دن ہیں، اب اچھے ہی دن آنے ہیں، آگے بھی اچھے دن آئیں گے. اور میں جو پریڈکٹ کرتا ہوں نا کہ پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہے. لیکن دیکھیں ایک کنٹینیوٹی چاہیے ہمیں اپنے ملک میں، جو کنٹینیوٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں. آہستہ آہستہ وہ کنٹینیوٹی آ رہی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 5 سالوں میں. But do you think we can trust Trump?
کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو بھی بدلتے کبھی دیر نہیں لگے گی, سمجھ ہی نہیں آئے گی کبھی. نہیں, اس میں دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹرمپ ہے, کوئی بھی پریزیڈنٹ ہوگا نا, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا نا کہ دے آلویز سے وی ول گو اینی ویئر ویئر وی ہیو آور ویسٹڈ انٹرسٹ, تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا ابھی. ڈیفینیٹلی. اچھا, زہران ممدانی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسا پایا ہے انہیں, کیسا دیکھا ہے, حالانکہ ایک پوری یہودی جو فوج تھی وہ ان کے اگینسٹ تھی. دیکھیں ایک کیمپین جو انہوں نے چلائی تھی, پیپل دے ور فیڈ اپ ان نیو یارک. I don't feel like that. Why? I do see that. The whole social media was crazy about Zohran Mamdani. وہ اس لیے کہ like I said نا, people were fed up. کہ جو ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے. نیو یارک جو ہے نا ایک بہت بڑا شہر ہے, لیکن جغرافیکلی اٹس اے ویری اسمال سٹی. تو پرابلمز ادھر بہت ہے. ابھی جس طرح کہ لاہور ہے, لاہور کی آبادی تقریباً کتنی ہوگی, تقریباً 2-3 کروڑ کے قریب. یس سر. ٹھیک ہے. اب اس 3 کروڑ کی آبادی میں یہ بہت اس کا جغرافیکلی بڑا پھیلا ہوا ہے. نیو یارک اتنا نہیں ہے. نیو یارک پوری اسٹیٹ جو ہے نا وہ لاہور جتنی ہے. تو آپ یہ خود اندازہ کریں کہ ان کے جو مسائل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. ان کا انفراسٹرکچر بڑا خراب ہوا پڑا ہے. ہم اپنے انفراسٹرکچر کی ادھر بات کرتے ہیں, آپ نیو یارک کی جا کے سڑکیں تو دیکھیں, آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا 10 منٹ میں. جی ایسا ہی ہے. لیکن ہم اپنے ملک کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو ان مسائل کو دور کرنے کے لیے زہران ممدانی نے وہ آواز اٹھائی. انہوں نے دوسری آواز اٹھائی کہ جو وہاں پہ ایک مافیا بنا ہوا ہے جو رینٹل انکم کا, کہ جنہوں نے فلیٹس بنائے ہوئے ہیں وہ ہر سال بناتے رہتے ہیں اور ساتھ میں نہ کرایہ بڑھاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو پرامس کیا کہ میں اگر آؤں گا تو میں وہاں پہ نا ایک ریگولیشن لے کے آؤں گا کہ جس میں کرایہ جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا تاکہ لوگوں کو سہولت ملے. اینڈ دس از واٹ پیپل ایکسپیکٹ. اچھا, پاکستان میں لوگ اس طرح دیوانے ہو گئے تھے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, مسلم میئر نیو یارک میں زہران ممدانی, بڑا شور مچ گیا تھا. یہ مجھے میڈیا اپنے کی سمجھ نہیں آتی. ابھی تمہارا ان کے ساتھ لینا دینا ہے, کیا وہ کرتے ہیں ادھر. لو جی آج شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں, آج جو ہے نا وہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ بن گیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے اخباروں میں. ہم جو ہے نا ایسے اچھال رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے. اچھا تنویر صاحب, ٹرمپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اچھی ڈیل کوئی نیگوشیٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسے بزنس مین کوئی بھی آئے گا, وہ تو آپ بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی میں بزنس مین ہوں. دیکھیں کچھ بھی جب کوئی ڈیل کرنی ہے آپ نے نا, تو ایک کیلکولیٹڈ رسک بھی ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ان کیلکولیٹڈ بھی رسک ہوتے ہیں. آپ جب ایک پڑھ لکھ پڑھ جاتے ہیں, ایک بڑا, اگر میں پریزیڈنٹ اوباما کی بات کروں یا پریزیڈنٹ بائیڈن کی بات کروں, ان میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ میں فرق یہی ہے, یہ بزنس مین نہیں تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بزنس مین ہے. انہوں نے یہ دیکھنا کہ جی میں نے جو ایک رسک لینا نا, اس کا مجھے فائدہ کیا. انگلش میں نا ایک بڑی کہاوت مشہور ہے, they don't have their dogs in the fight. تو ان کو کیا لگے کچھ ہوگا نہیں ہوگا, 4 سال کی جاب ہے, پریزیڈنٹ کے بعد ان کی پینشن لگ جانی ہے, بزنس اپنا ہے تو فائدہ پھر کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ہے کہ جی مجھے ملک کو لے کے آگے چلنا ہے اور مجھے ملک کے لیے کچھ چیزیں صحیح کرنی ہیں تاکہ بزنس وائز جو ایک امریکہ کا اگر آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے جو نام تھا نا وہ آج نہیں ہے. سو ان مائی اوپینین پریزیڈنٹ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو ریسٹور دیٹ. اچھا تنویر صاحب, دوست بنانے کا کتنا شوق ہے آپ کو؟ دوستیاں نبھانا آتی ہیں آپ کو؟ دوستیاں نبھاتا ہوں, لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے اتنا. آپ کی ایک دوستی کے بڑے چرچا ہیں, ایسا ہی ہے؟ سمجھ تو رہے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. کس کی؟ ایک خاص شخصیت ہے جس کے حوالے سے بڑا کہا جاتا ہے کہ تنویر صاحب دوست ہیں ان کے, اور آج کل ہمیں نظر بھی نہیں آتے, کہیں غائب سے ہیں. کون ہے جو میرا دوست ہے مجھے نہیں پتا. میں عمران خان کی بات کر رہی ہوں. وہ دوست نہیں ہے, ایک پاکستان کے ہیرو ہیں, پاکستان کے لیڈر ہیں, انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, ان کا ایک نام ہے, ان کی ایک عزت ہے اور میں ان کی عزت کرتا ہوں. تو بیچ میں پھر کیا ہوا دوستی؟ مطلب ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے جیل میں بھی, تو وہ کیا بنا بیچ میں کہ آپ کی ملاقاتیں رک کیوں گئی ہیں؟ نہیں, ایک ایم لے کے چلا تھا, وہ ایم ہم نے ایک اس کو اچیو کرنا تھا, وہ اچیو کیا. ہاں, کیا ایم تھا؟ ایم یہی تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی چاہیے, اسٹیبلٹی کو لے کے آگے چلنا ہے. پر انفارچونیٹلی
خان صاحب کو جو ہے نا سب لوگوں نے نا ایک ایز اے کمرشل کموڈٹی لے لی ہے اور ایوری ون از ٹرائنگ ٹو کیش ہم. اور یہ میں نے ان سے بات بھی ہوئی تھی کہ بھائی اچھا کہتے ہیں کہ یو آر دا اونلی پرسن جو ان سے جیل میں جنہوں نے ملاقات کی تھی. نہیں ایسا نہیں ہے, کافی سارے اور بھی گئے ہیں, میں اکیلا نہیں ہے. آپ مجھے اتنا لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ دن کو جاتے تھے کہ رات کو جاتے تھے؟ نہیں, ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کیونکہ آپ کا بڑا خفیہ تھا نا. نہیں دن کو ہی جاتے تھے, ایسا تو نہیں ہے. ڈفرینٹ ٹائمز ہوتی تھی. ملاقات ہوئی تھی پھر؟ بالکل ہوئی. کیسی رہی؟ اچھی رہی. کیا حلیہ تھا خان صاحب کا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا دیوانی تھی خان صاحب کی, وہ کہتی تھی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ خان صاحب کیسے ہیں, کیا حال میں ہیں. نہیں, I found him in very good spirit and I found him in very very good health as a matter of fact. So the first time when I went to see him, یہ میں اپنی بات پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں اور دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گا. Sure sir. ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی, تو میں نے ویسے ہی نا, میں نے کہا خان صاحب کی داڑھی تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. اور نہیں یار تنویر پچھلے 10-12 دنوں سے نہ کوئی کورٹ ڈیٹ تھی, تو میں ویسے ہی نہ لیزی ہو گیا. تو میں نے کہا آپ کو پتا کہ باہر کیا مشہور ہے کہ آپ کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے اور ایک حبس بجا میں رکھا گیا کہ آپ شیو بھی نہیں کر سکتے ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے. کس نے بولا؟ میں نے کہا آپ کے جاننے والے کون آپ کے ساتھ آ کے ملتا ہے. سو سم ون ویری کلوز ٹو یو از اسپریڈنگ دیز بیڈ رومرز اباؤٹ یو نا. تو ان کو بڑا اس چیز کا دکھ ہوا تھا. تو یہی چیز ہے نا کہ جب ایک انسان ایک جیل میں ہے, آپ اس کو جا کے غلط انفارمیشن دو, ان کی انفارمیشن جو ہے نا باہر آ کے کرو, تو ہم اپنی یوتھ کو ہی ڈیمیج کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خان صاحب کے حوالے سے ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ ان کے ارد گرد آستین کے سانپ بہت تھے. بہت زیادہ. اگر آج ان کو مشکلیں آ رہی ہیں تو انہی آستین کے سانپوں سے ہی وہ ان کو بار بار وہ ڈس رہے ہیں. and unfortunately nothing he can do about it. Why not? کیا کر سکتے ہیں وہ؟ جب اب نہیں تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا اب نہیں کر سکتے تو پہلے کیوں نہیں کیا جب پتا تھا؟ ان کے جو بیڈ ایڈوائزرز اتنے رہے ہیں, ان کی جو جتنے بھی ایڈوائزرز رہے ہیں, نام لے لیں آپ, شہباز گل صاحب. اگر خان صاحب کو آج پرابلمز آئی ہیں تو کافی ساری ان کی, اگر وہ شہباز گل صاحب ہیں, معید پیرزادہ ہیں یا دوسرے ہیں, اتنے خیر خواہ ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں, پاکستان کی افواج کے بارے میں اتنا بولتے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں اتنا بولتے ہیں, کہ آج تک انہوں نے کوئی سولوشن دیا ہیں؟ کدھر؟ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, بگوڑے ہیں نا, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی موبائل چور ہے, کوئی تھمز ہے. جو انسان اپنے مرتے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگا کے صرف جائیداد کے لیے یہ کر سکتا ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ آخری وقت ہے, میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھوں, ان سے معافی مانگوں, کچھ ان سے پیار کی بات کروں, تو آپ اس کو کیسے لوگے کہ وہ ملک کا آپ کا کیسے خیر خواہ؟ جو اپنے باپ کا سگا نہیں ہے وہ آپ کے ملک کا کیسے سگا ہوگا؟ ایسا ہی ہے. تو آپ ہماری یوتھ کو نا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں. خان صاحب کی بہنوں کو کیسا پاتے ہیں آپ؟ کوئی کانفلکٹ بھی ہوا تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ کیا تھا وہ بیسیکلی؟ وہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ جی ساؤتھ پہ جائیں, میں چاہتا ہوں نارتھ پہ جاؤں. تو فرق صرف اتنا سا ہے. تو وہ فرق حل ہوا کہ نہیں؟ نہیں, وہ حل نہیں ہو سکتا. ان کا ایک ڈفرینٹ ایم ہے, میرا ایک ڈفرینٹ ایم ہے. میں پالیٹکس میں نہیں ہوں. میرا یہ ایم ہے کہ جی پاکستان کو لے کے آگے چل رہا ہے, کس طریقے سے پاکستان میں جو یہ ایک پولیٹیکل ٹرموئل آیا ہوا ہے اس کو اسٹیبلائز کیسے کرنا ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ کا کوئی ایک ایم تھا, آپ خان صاحب سے ملنے گئے, ظاہر ہے کسی مشورے کے لیے گئے ہوں گے. سیاست میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, تو آپ مشورہ دینے گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. میں نے بالکل, دیکھے میری جب خان صاحب سے بات ہوئی تھی, صاف لفظوں میں نے یہی بولا تھا کہ خان صاحب اگر حالات بہتر کل کو ہوں گے نا, سو آئی ول بی دا فرسٹ پرسن جو اپنی سم نکال کے نا باہر پھینک دے گا اور ڈھونڈتے رہنا تنویر کہاں پہ. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اچھا, مجھے صرف یہ ہے کہ مجھے اس ملک سے پیار ہے. اینڈ ریممبر ون تھنگ کہ پاکستان از ابو ایوری باڈی. ٹھیک ہے نا, یو آر ناٹ ابو پاکستان, پاکستان از ابو یو. تو یہ چیز خان صاحب اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی ریزولوشن پہ پہنچ جائیں گے. اچھا سر, اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو پاکستان میں اسے بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے, تو ویسٹرن کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں, ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کو؟ کیا وہاں پہ بھی آپ کی ہمت نہیں ہے ویسٹرن کلچر میں کوئی بات بھی کر سکتے؟ یہ تو ہماری یہاں پہ تو ہماری عیاشی لگی ہوئی ہے.
آپ نے کبھی سنا ہے کہ ویسٹرن کلچر کے کوئی اس طرح کے بگوڑے جو ہے نا کسی دوسرے کنٹری میں جا کے بیٹھ جائیں؟ نیور. ٹھیک ہے، ہمارے ہی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یا کبھی امریکہ سے کوئی آیا پاکستان رہنے؟ کون آیا؟ کون آیا؟ نیور. کیا ٹرمپ آ سکتا ہے؟ ہم کیوں جا رہے ہیں ادھر؟ سوال یہ ہے ہمارے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ کسی کا کورٹ مارشل ہوا پڑا ہے وہ کینیڈا میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کا کورٹ مارشل ہوا پڑا ہے وہ انگلینڈ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی ہی پاک فوج کے جو ہے نا اگینسٹ باتیں کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ اپنے ملک کو ہی بدنام کر رہے ہیں؟ کوئی سلوشن ہے؟ اچھا جب بتائیں مجھے ایک سیکنڈ، اگر ان کے پاس کوئی سلوشن ہے بتائیں، میں لیڈ کرتا ہوں. بتائیں مجھے، میں ان کو اوپنلی آج چیلنج کرتا ہوں، یہ جتنے بگوڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سلوشن ہے؟ آپ جو اتنے ڈیلی 2 ویلا کر رہے ہو اور پیسے بنا رہے ہو، کوئی $1,00,000 مہینے کا بنا رہا ہے، کوئی 50,000 بنا رہا ہے، کوئی 1.5 لاکھ بنا رہا ہے، صرف جھوٹ بول بول کے. ان کو یہ نہیں پتا، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ ان کے پیچھے ایسے لگی ہوئی ہے کہ 3 دن پہلے جو انہوں نے 20 لاکھ کیا ہے اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں عمران ریاض خان کا، جی وہ 2022 میں انہوں نے کوٹیشن کی تھی، اور جی یہ ہو جائے گا، جی دسمبر میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیا آج تک ہوا ہے؟ وہ کہاں سے تمہاری انفارمیشن آتی ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں ہے. صرف انہوں نے نا اپنا چورن بیچنا ہے اور ہماری بولی والی عوام کو نا وہ بیوقوف بنا کے. آپ یہ بتائیں کہ باہر بیٹھ کے آپ کو خبریں کون دے رہا ہے؟ پاکستان کی خبریں. تو پاکستان میں بیٹھا شخص زیادہ بہتر بتا سکتا ہے نا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. امریکہ بیٹھا شخص کیسے بتا سکتا ہے؟ چلیں یہ بھی ایک اپنا ایک جینوئن سوال ہے، اس کا کوئی نہ ان کے پاس کوئی جواب ہے نہ کسی اور کے پاس جواب ہے. میں اس کو چیز کو اس طریقے سے کاؤنٹر کرتا ہوں کہ جب آپ باہر بیٹھ کے جھوٹ شوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کا کیا اپنا مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے؟ آپ کا مین اسٹریم میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 7 مئی کو جب وار شروع ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، تو جو ہمارا پولیٹیکل ارینا تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بیسیکلی یہی کہہ رہا تھا. جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو جو ہے نا کھیل ہو رہا ہے. تو کیا 2019 میں خان صاحب نے وہ کھیل کھیلا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب کی اپنی مجبوریاں تھیں، آج ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، کل ہماری کوئی ڈفرینٹ مجبوریاں ہوں گی. تو ملک کو اس طرح بدنام نہیں کریں آپ. دین تنویر صاحب، وائی دیر از اے لاٹ آف چینج؟ جب سے خان صاحب جیل میں ہیں ملک میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. مریم نواز جب سے آئی ہیں ہم نے بہت چینج دیکھا ہے کنٹری میں. یہ اس دور میں پھر کیوں نہیں ہوا سب جو آج ہو رہا ہے؟ اگر آج پاسبل ہے تو پہلے کیوں نہیں تھا؟ There is a huge difference between a celebrity person and a politician. And what's that? ایک جو پالیٹیشین ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ ایڈوائزر رکھنے کے ساتھ ساتھ لیڈرز بھی رکھتا ہے. So he does not create followers, he creates leaders. جب اس پہ مشکل آتی ہے نا یہ وہی لیڈرز ہوتے ہیں جو ان کو بچاتے ہیں. انفارچونیٹلی، اور یہ خان صاحب کی شروع سے ہی تھوڑی سی بیڈ لک رہی ہے کہ وہ اس فینامینا میں آ ہی نہیں سکے جہاں پہ وہ ایک اچھے لیڈرز بنا سکیں. ان کے ساتھ جب دیکھیں جب پی ٹی آئی شروع ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ موسٹ آف دوز پیپل دے ور ویری ویری ایجوکیٹڈ اینڈ انٹلیکچوئل پیپل. ڈیفینیٹلی یس. ٹھیک ہے، وہ کہاں گئے؟ کوئی نام و نشان ہی نہیں آج. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو یہ جس طریقے سے بگوڑے ہیں جو ابھی باہر چلے گئے ہوئے ہیں یہی ان کو نا دے ور گیونگ ہم لاٹ آف ایل ایڈوائزز، انہیں کو بڑے برے مشورے دیتے رہے ہیں. تو جو اگر ان پہ کوئی کرائسس آئے ہیں اس پہ خان صاحب کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان کے ایڈوائزرز کا، بیکاز دے ور ناٹ مینٹ ٹو بی لیڈرز، دے ور آل فالوورز. فالوورز سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں؟ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری ڈیلز خان صاحب کے آگے پیش کی گئی ہیں، انہیں سمجھایا گیا ہے، بٹ وہ راضی نہیں ہو رہے کچھ بھی ماننے کو. کوئی ڈیل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم باہر نکل جاؤ، کچھ عرصہ غائب رہو. کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے ایسا. نہ خان صاحب باہر جائیں گے، ان کو ملک سے پیار ہے، محبت ہے، وہ نہ باہر جائیں گے، وہ ادھر ہی رہیں گے. کوئی ایسی ڈیل نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز میں تھوڑی سی آپ کو سوری ٹو کٹ یو آف، میں ایک باہر بیٹھ کے جس چیز کو دیکھتا ہوں نا، پالیٹیشین کا کام ہوتا ہے پالیٹکس کرے. ٹھیک ہے، ایک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں نا. آپ ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس تو نہیں کریں نا کہ میری بات نہیں مانی گئی
تو میں تو تصادم پہ آ جاؤں گا اور تیری ایسی تھی تیسی تو میری گل نہیں منی. تو اس طرح کی بات جو ہے نا پالیٹکس میں نہیں چلتی ہے. آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو انفارچونیٹلی جو ہماری جو ادھر پالیٹکس جو جس طرف ہم جاتے جا رہے ہیں نا وہ یہی ہے, اچھا بھائی میں ہوں تو میری اگر بات نہیں مانی ہے تو میں ایک چیز آپ کے اٹ از آن دا ریکارڈ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جسٹ ٹو ریفریش یو کہ 2020 میں یا 21 کی بات ہے کہ ٹی ایل پی نے ایک لانگ مارچ کا اناؤنس کر دیا. تو خان صاحب نے نا ایک بولا کہ جی اسٹیٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ اینڈ ریٹ آف اسٹیٹ از ایکسیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے, اب خان صاحب جب پاور میں نہیں رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا, لانگ مارچ نہیں کرنے دے رہے, کہ جی ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. وائی ڈو یو ہیو اے چینج آف ہارٹ؟ ہیلپ می انڈرسٹینڈ دیٹ. جب آپ پرائم منسٹر ہیں تو کوئی لانگ مارچ کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ کو بلیک میل کرتا ہے. جب آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. There's a difference. سو یہ جو چیز ہے نا ہم اپنی ایز عوام کو سوچنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری عوام 3 دن پہلے کا بھول جاتی ہے. ہمیں جو چورن بیچا جاتا ہے یہ اسپیشلی جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو اس خرابی پہ لے کے آ چکے ہیں وہ سوشل میڈیا ہیز اے لاٹ آف پاور. تنویر صاحب ٹوٹلی ایگری. میں یہ کہتا ہوں اسی سوشل میڈیا کو ہم پازیٹیو کیوں نہیں لے کے چلتے ہیں؟ اگر یہی چیز ہم پازیٹیو لے کے چلیں, یقین کریں یہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا. اچھا تنویر صاحب, جب ٹرمپ نے اقتدار میں آنا تھا تب بڑا کہا جا رہا تھا کہ بس خان صاحب اب تو باہر ہی آئیں گے, بڑی دوستی ہے ٹرمپ کی, وہ نبھائے گا, وہ لے کر آئے گا باہر, کوئی ڈیل بنے گی. تو اس ٹائم پر کیا تھا یہ سب کچھ؟ یہ سب کس نے شروع کیا تھا؟ یہ سب جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, ہم پورا دن ادھر بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے, میرا جواب ایک ہی ہوگا, کیا ان کی باتوں پہ آج تک کوئی بھی عمل ہوا؟ کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. پھر بھی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ملک کے جو دشمن ہیں وہ یہی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. پی ٹی آئی والوں نے میری بڑی ٹرولنگ کی ہے. پھر کر لو, میں تو آرام سے رات کو جو ہے نا کمبل تان کے سو جاتا ہوں. مجھے کیا فرق پڑے گا؟ تم اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کیا ہوا؟ پیچھے ہٹ گئے تو میرا کیا قصور تھا؟ اچھا تنویر صاحب, ایک جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ ایک بڑا سرمایہ بھی ہوتا ہے اپنی کنٹری کے لیے. تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے مزید؟ آپ بتایا تو ہے ویسے آپ نے کہ آپ کے بہت ساری ایمز ہیں, لیکن کبھی کچھ پریکٹیکلی کرنے کا سوچا ہو کہ یار یہ تو میں ضرور کروں گا ہر حال میں؟ دیکھیے, میں جب میری شروع سے آپ سے بات ہو رہی تھی نا وہ ایجوکیشن کو لے کے میں آگے نہیں پڑھ سکا, تو میری کوشش یہی ہے کہ جو میں اس ایجوکیشن کو لے کے نا جتنا بھی کر سکوں پاکستان کے لیے وہ میں کر رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں ایک گرلز ہائی اسکول تھا, وہ والد صاحب کے کہنے پہ میں نے اس کو لڑکیوں کا کالج کنورٹ کروایا, پوری بلڈنگ بنا کے دی ان کو. اس کے بعد جو آپ نے سنا ہوگا کہ نسٹ کا جو میں نے ڈونیشن دیا تھا وہ ایک ہی ذہن میں چیز تھی کہ کسی طریقے سے یہ بچے پڑھیں جو اسپیشلی ہمارے ان پریویلیجڈ ایریا سے جو بچے آتے ہیں ان کو اسکالرشپ نہیں ملتی ہے. تو مقصد میرا یہی تھا کہ ان کو یہ اسکالرشپ ملی جائے. اور اب انشاءاللہ یہ اگلے سال یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے. جو اس کی انکم آئے گی سو دے ول بی آلموسٹ 400 بچہ ہر سال جو ہے نا اس میں اسکالرشپ لے گا. اب تھوڑا سا یہ سوچیں, ایز اے بزنس مین میرا اس میں لالچ کیا ہے؟ میرا لالچ یہ ہے میرا ملک ہے. میرا لالچ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی کوئی ہیلپ کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو اپنی لائف میں بزی ہو جاتا ہے. 20 سے 25 سال لگتے ہیں اس کو اس چیز کو سوچنے کے لیے کہ اب مجھے بھی کسی کے لیے کرنا ہے کہ میری کسی نے کی تھی ہیلپ. میں نے اپنی لائف سے یہی سیکھا ہے. اب اگر میں یہ دیکھوں تو 25 سال بعد یہ 400 بچے میں سے اگر ایک بچہ بھی تنویر بن کے یہ سوچنا شروع کرتے کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمارا ملک کہاں پہ جائے گا. اب میں نے جو ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ چلے جی ہمارے تقریباً دیکھا جائے تو 7 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو تعلیم نہیں لے پا رہے نا. چھوٹے چھوٹے پروگرام میں شروع کرتا رہتا ہوں. ابھی ہم نے نا ایک پروگرام لانچ کیا تھا, اور بائی دا وے یہ جو نس کا جو ہے یہ بھی کریڈٹ جو ہے نا ہمارے فیلڈ مارشل جنرل اسم منیر صاحب کو میں دیتا ہوں کہ ان کے SIFC پروگرام کے تحت ہی یہ پروگرام لانچ ہوا. ادروائز
میں شاید یہ چیز اس طریقے سے نہ کر پاتا اگر مجھے اتنی سپورٹ نہیں ملتی. اب ایک اور ہم نے پروگرام لانچ کیا جس میں ہم نے 100 بچوں کو لیپ ٹاپس دیے ہیں, اور اس پروگرام کا نام ہی ہم نے رکھا ہے سیکھو اور کماؤ. انشاءاللہ وہ ہم اس ویکینڈ پہ نا ان بچوں نے وہ گریجویٹ ہو گئے ہیں, اور ان کی نا ایک سیرمنی کر کے ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. تو یہ جو فری لانسرز بچے بنیں گے, ان کی ایک پوری سرٹیفکیشن ہوئی ہے, ٹریننگ ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ تو ملک کے لیے کریں گے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا ہم کرتے رہیں گے. اچھا تنویر صاحب, یہ جو ایک بزنس مین ہوتا ہے نا, اس کا انٹلیکٹ لیول تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کی اکانومی کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کیا مزید بہتری ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا, دیکھیں دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ کیش اکانومی ہے. یہ چیز تھوڑی سی نا سمجھنے کی ضرورت ہے. کیش اکانومی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ پارک کر دیتے ہو. اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ کیش پیسہ پارک کر دیتے ہو وہ رولنگ میں نہیں آتا. تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ریفارم کرنے ہیں جس سے یہ پیسہ رولنگ میں آ جائے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ ریفارم کر لیے, زیادہ سے زیادہ اگلے 10 سالوں میں کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے باہر جانا ہے. لاسٹلی سر میں چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہم نے آپ کی پوری جرنی سنی ہے, اسٹوری سنی ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے سکسیس اسٹوری ہو سکتی ہے. تو کیا میسج دینا چاہیں گے آج کل کی ینگ جنریشن کو؟ اپنے آپ پہ یقین رکھو, دوسروں کی باتیں کم سنو. جتنا اپنے آپ پہ یقین رکھو گے آگے بڑھ پاؤ گے. اب اس یقین کے ساتھ ایمانداری ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ چلتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت ضرور دیتا رہے گا. بہت شکریہ تنویر صاحب, آپ سے بات کر جنرلی مجھے بہت مزہ آیا. ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی بھی بہت ہمبل ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. تھینک یو جی. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.